الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وقال اللہ عز وجل وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق الرسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ محترم خواتین و حضرات، آج سے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ تجوید کے حوالے سے کہ قرآن مجید کو درست پڑھنا ظاہر ہے یہ اس کے پہلے آداب میں سے ہی ایک ادب ہے کہ قرآن مجید کا فہم یہ ذرا بعد کی بات ہے۔ اس سے پہلے جب تک کہ اس کی درست تلاوت نہ آئے اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ اگلا سٹیپ جو ہے وہ ذرا مہمل سا ہو جاتا ہے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کے تمام جو صفاتی نام ہیں ان میں سے یوں سمجھ لیں کہ جو سب سے چوٹی کا نام ہے صفت کے لحاظ سے وہ ہے الرحمن، انتہائی جس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کا آغاز اس صفاتی نام سے ہو رہا ہے کہ وہ رحمان ہے۔ علم القرآن، یوں تو تمام علوم اللہ تعالیٰ ہی کے سکھائے ہوئے ہیں، لیکن ان تمام علوم میں سے جو چوٹی کا علم ہے اس کے سکھانے کا یہاں ذکر ہوا کہ اس نے قرآن سکھایا۔ پھر خلق الانسان، تو تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں سے جو سب سے چوٹی کی مخلوق ہے اس کی تخلیق کا یہاں ذکر فرمایا کہ اس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اور پھر فرمایا علمہ البیان، انسان کو وہ صفت دی جو اسے باقی تمام جانداروں سے اور جانوروں سے ممیز کر دیتی ہے، وہ ہے کہ بیان کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی۔ جبکہ دیکھتا میں بھی ہوں، دیکھتے جانور بھی ہیں، سنتے ہم بھی ہیں، سنتے جانور بھی ہیں، چلتے ہم بھی ہیں، چلتے جانور بھی ہیں۔ تو یہ ساری صلاحیتیں یہ کامن ہیں، بلکہ جو جبلی بعض صفات تو ایسی بھی ہیں کہ جس میں شاید انسان جو ہے وہ چیونٹیوں تک کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے، لیکن وہ صلاحیت یا وہ وصف جو صرف انسان کو عطا ہوا کسی اور کو عطا نہیں ہوا، وہ بیان کی صلاحیت ہے۔ اب اس کو اگر آپ ریورس آرڈر میں پڑھیں تو گویا یہ بات یوں ہونی چاہیے کہ یہ جو چوٹی کی صلاحیت چوٹی کی مخلوق کو عطا کی گئی ہے، اس کا بیسٹ یوز یہ ہے کہ وہ پھر اس چوٹی کے علم کو سیکھے اور گویا کہ اپنے رحمان کے سائے میں پھر رہے گا۔ اور علم کیا یہ مشکل ہے؟ تو قرآن مجید نے خود ہی کہہ دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے للذکر، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، ابتدائی غور و فکر کے لیے۔ اور اس کی سرفس کے اوپر بھی وہ کچھ پڑا ہوا ہے کہ جو غوطہ لگانا تو خیر بہت دور کی بات ہے، غوطے سے پہلے سرفس کے اوپر سے بھی وہ کچھ مل سکتا ہے کہ جس کا انسان گمان نہیں کر سکتا۔ تو پھر فرمایا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے جو اس سے یاد دہانی حاصل کرنا چاہے۔ تو گویا یہ وہ جملہ ہے جس پر ہمیں لبیک کہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم حاضر ہیں اور تو ہماری دستگیری فرما، ہمارے لیے مزید آسانی فرما کہ ہم اس کو سیکھ سکیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ظاہر بات ہے کہ ہم دنیا میں انسان ساری بھاگ دوڑ جو ہے وہ رزق کمانے کے علاوہ اپنے آپ کو انسانوں کی کیٹیگری میں سب سے بیسٹ شمار کروانا چاہتا ہے۔ تو سب سے بیسٹ کون ہے؟ جو سب سے بیسٹ ہے وہ بتائے گا کہ کون ہے۔ تو سب سے بیسٹ نے یہ بتایا کہ خیرکم، تم میں سے بہترین، من وہ شخص ہے
کہ علم القرآن، جو قرآن کو سیکھتا ہے، وعلمہ، پھر اس کو سکھاتا ہے. تو گویا سیکھنے والے کا درجہ پہلے ہے اور سکھانے والے کا ذکر بعد میں ہوا. تو سیکھنے سکھانے کا جو بنیادی عمل ہے قرآن مجید کے حوالے سے، وہ اس کی درست قرأت اور تجوید کے ساتھ ہی ہے. تو ہم بالکل جیسے بچوں کے لیول پہ پڑھتے ہیں ایسے ہی انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے. یہ قاعدہ ہے ڈاکٹر وی عبد الرحیم صاحب کا ہی لکھا ہوا، جن کی عربک دروس اللغت العربیہ جو ہے اس کی ہم نے یہاں ریکارڈنگ بھی کروائی اور بہت سی جگہوں پہ الحمدللہ ان کی کلاسز بھی چل رہی ہیں. جب یہ کلاسیں پڑھائی جا رہی تھیں یا یہاں ریکارڈنگ کروائی جا رہی تھی فیصل آباد میں ہی، اسی وقت سے یہ تقاضا بھی سامنے آ رہا تھا کہ ان کتابوں کو بھی، اور ڈاکٹر صاحب کا یہ جو بنیادی کتابچہ ہے التبیان کے نام سے، میگزین کہہ لیں، رسالہ کہہ لیں، قاعدہ کہہ لیں بس بنیادی طور پر، اس کو بھی کچھ یوں پڑھانے کی کوشش کر لی جائے کہ جیسے کلاس روم میں ایک 40 منٹ کا پیریڈ ہے، اور وہ یہ کیونکہ ہمارے بعض اسکولوں نے اب ہماری ہی ترغیب و تشویق سے اس کو اپنے اسکولوں میں بھی کلاس 3 تک اس کو یوں سمجھنے کہ امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، پڑھانا شروع کیا ہوا ہے. تو کلاس ٹیچرز کو، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ نورانی قاعدے پہ ذرا زیادہ لگے ہوئے تھے، تو یہ ایک بالکل نئی چیز تھی. تو اس کو کیسے پڑھایا جائے، یہ ایک تقاضا تھا کہ اس کو ہم ریکارڈ کروائیں. طبیان، الطبیان اس قاعدے کا نام ہے، اور یہ ڈاکٹر وی عبد الرحیم، اردو میں آپ لکھیں گے تو ڈاکٹر فا عبد الرحیم وہ لکھتے ہیں. ڈاکٹر فا عبد الرحیم صاحب جو ہیں یہ بنیادی طور پر ہندوستان کے چنائی کے مدراس کے علاقے کے رہنے والے ہیں، جو 38-40 سال کا تجربہ ہے ان کو مدینہ یونیورسٹی میں عربی غیر عربوں کو پڑھانے کے حوالے سے. جامعہ الازہر سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی، اور یہ بنیادی طور پر لنگوسٹک کے آدمی ہیں، یعنی بہت ساری زبانوں کے یہ ایکسپرٹ ہیں. اور ان کے 40-50 سال کا یوں سمجھنے کہ غور و فکر کا نتیجہ ہے ایک تو یہ کتابچہ کہ بچے کو زبان کیسے سکھائی جائے، اور پھر وہ دروس اللغت العربیہ والی جو 3 سلسلے ہم یہاں پڑھ چکے، اور اس کو بھی اب ہم انشاءاللہ پھر بک 1 کو ایک نئے انداز سے کہ وہ بھی بچوں کو کیسے پڑھائی جائے اس کو بھی انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. تو یہ کتابچہ جو ہے آج سے ہم اس کا شروع کر رہے ہیں. لیسن نمبر 1 سے پہلے، آج اگرچہ ابھی ہم نے لیسن 1 شروع کرنا ہے، لیسن 1 سے پہلے جو سائنز اینڈ سمبلز ہیں، سائنز اور سمبلز کو ہم میتھمیٹکس کی زبان میں تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. جیسے آپ یہ لکھتے ہیں تو آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ پلس کا سائن ہے، ہم یہ لکھتے ہیں تو یہ مائنس کا سائن ہے، آپ یہ لکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ڈویژن کا سائن ہے، یہ لکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ملٹیپلیکیشن کا سائن ہے، آپ یہ لکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ایکویلٹی کا سائن ہے. اور اسی طریقے سے یہ ڈفرینٹ سائنز ہیں کسی فگر کے چھوٹے ہونے کے یا بڑے ہونے کے حوالے سے. لینگویج جب ہم پڑھتے ہیں تو انگلش میں مثلا آپ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ کے واول سائنز ہیں، یہ واول سائنز ہے آپ کے انگریزی میں. یا واول لیٹرز آپ اس کو کہہ لیتے ہیں. انگریزی میں تو یہ لیٹرز ہیں، لیکن عربک میں واولز جو ہیں یہ بالکل ایسے جیسے یہ ہیں میتھمیٹکس کے سائنس، ایسے ہی سائنس کے انداز میں آتا ہے. مثلا جب آپ کسی حرف کے اوپر یہ سائن دیکھتے ہیں تو یہ سائن جو ہے یہ بھی واول سائنز ہیں. یہ سائن عربی میں فتحتن کہلاتا ہے، اور ہم شارٹ کر کے جب اس کو پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ فتح ہے. اور بھی اس کے بہت سارے نام، ہم ہندوستان پاکستان میں اس سائن کو زبر کہتے ہیں. اور یہ ایسے ساؤنڈ دیتا ہے جیسے آپ انگریزی میں اس لفظ کو پڑھیں، کیسے پڑھیں گے؟ سن. انگریزی میں آپ نے پڑھا، آپ نے اس کو کہا سن. اب سن میں جو ساؤنڈ تھی بیسیکلی وہ اس واول لیٹر کی تھی، یو کی. یہ واول لیٹر مختلف الفاظ میں ذرا ساؤنڈ اپنی بدلتا رہتا ہے، لیکن اس وقت اس سن کے اندر یہ جو آپ کو ساؤنڈ آ رہی ہے، یہ ساؤنڈ جب آپ عربی میں لکھیں گے تو یہ ساؤنڈ یہ سائن دے گا. اسی طریقے سے
یہ سائن جو ہے یعنی کسی حرف کے نیچے اگر اس طرح کا سائن آپ کو نظر آئے گا تو یہ کسرتن کہلاتا ہے، اور ہم اس کو کسرہ کہہ دیتے ہیں، اور اردو میں انڈو پاک میں ہم اس کو زیر کہتے ہیں۔ زیر جو ہے یہ بھی ساؤنڈ کے اعتبار سے آپ کو ایسے ساؤنڈ دے گی جیسے پڑھیں ذرا اس کو، پن۔ اب پن میں جو واول سائن تھا جس کی ساؤنڈ تھی بیسیکلی وہ یہ والا حرف ہے، یہ لیٹر ہے۔ عربی میں جب یہ آئے گا تو یہ اس طرح کی ساؤنڈ دے گا آپ کو۔ اسی طریقے سے کسی حرف کے اوپر اگر آپ کو یہ سائن نظر آئے تو یہ ضمہ کہلاتا ہے، اور ہم اس کو انڈو پاک میں اس کو ہم پیش بولتے ہیں۔ فتح، کسرہ اور یہ ضمہ، اور ضمہ کی ساؤنڈ آپ کو ایسے فیل ہوگی، پڑھیں پٹ۔ اب دیکھیے حالانکہ یہاں پہ بھی یہ یو تھا، یہاں پہ بھی یہ یو ہے، اس کی ساؤنڈ اور اس کی ساؤنڈ میں فرق ہے نا۔ یہ آپ نے کہا سن، آپ نے اس کو سن نہیں پڑھا، سن پڑھا، لیکن اس کو آپ پڑھ رہے ہیں پٹ۔ تو یہ سائن اور یہ سائن ایک جیسی ساؤنڈ دیں گے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ کہہ لیں، یہ کیا ہے؟ فتح، یہ کیا ہے؟ کسرہ، یہ کیا ہے؟ ضمہ۔ اسی طریقے سے اگر کسی حرف کے اوپر یہ سائن ہو، ان میں سے کوئی، مختلف کتابوں میں مختلف لکھے ہوتے ہیں، یہ سائن جو ہے یہ سکون کہلاتا ہے، اور اس کو ہم ہندوستان پاکستان میں عام طور پر جزم کہہ دیتے ہیں۔ سکون کا مطلب ہے ایبسنس آف واول سائن، یعنی یہ وہ حرف ہے جس کے اوپر ان میں سے کوئی سائن موجود نہیں ہے، تو یہ سکون کہلائے گا۔ اور پانچواں سائن جو ہے جہاں یہ دو دو آ جائیں، یوں آ جائے، یوں آ جائے، یا یوں آ جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ تنوین کہلاتا ہے۔ اور یہ تنوین کا سائن جو ہے یہ کسی بھی حرف کے بس آخر میں ہی آئے گا، جیسے آپ کہتے ہیں کتابن، کتابن، یا کتابن، تو یہ صرف آخری حرف کے اوپر ہی آپ کو یہ سائن نظر آئے گا، یہ کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ یعنی یہ یوں نہیں ہو سکتا کہ بالکل آغاز میں ہی ہم اس کو یوں کر کے پڑھیں، آپ پڑھ ہی نہیں سکیں گے۔ یہ سائن اس طرح کبھی نہیں آئے گا۔ یہ سائن اس طرح بھی نہیں آئے گا کہ آپ اس کے اوپر سے دو ضمے پڑھ لیں، یا آپ اس کے اوپر دو فتح پڑھ لیں، یہ ایسا اس میں نہیں ہے۔ یہ تنوین جو ہے، تنوین مینز یا وہ دو ضمے ہیں، یا دو فتح ہیں، یا دو کسرہ ہیں، یہ جہاں آئیں گے حرف کے آخر میں آئیں گے۔ اور واول سائن ویسے بھی، یعنی اگرچہ لکھنے میں دیکھیں یہ یہاں پہ بھی ہم نے کسرہ ڈالا، یہاں فتح ڈالی، لیکن ساؤنڈ جو ہے وہ آپ کو لاسٹ لیٹر دے رہا ہوتا ہے، اور لاسٹ لیٹر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا رول جملے کے اندر کیا ہے۔ تو یہ سائن، اور ایک آخری سائن یہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو ہے یہ سائن شدہ کہلاتا ہے۔ شدہ مینز کہ وہ حرف دو دفعہ آ رہا ہے، جیسے پڑھیں ذرا، مما۔ اب یہ جو ما ہے اصل میں یہ یوں سمجھنے، یہ یوں آیا تھا، یہ میم دو دفعہ آیا۔ پہلی دفعہ یہ سکون کے ساتھ تھا، دوسری دفعہ یہ فتح کے ساتھ تھا،
تو آپ نے جب ملا کر لکھا تو اس کو ایک سائن دے دیا, یہ سائن شدہ کہلاتا ہے. یہ سائن کیا کہلاتا ہے؟ شدہ. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ تعارف ہے التبیان کا, کہ انہی سائنز کے ساتھ یہ لینگویج آگے چلے گی. تو ونس اگین ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیں. یہ سائن کیا کہلائے گا؟ یہ سائن فتح کہلائے گا. ہماری زبان میں اس کو زبر بولتے ہیں. یہ سائن کسرہ کہلائے گا, زیر. یہ سائن ضمہ کہلائے گا. ہماری زبان میں اس کو یہاں انڈو پاک میں پیش بولا جاتا ہے. اور یہ سائن سکون کہلاتا ہے, یا اس کو ہم جزم کہہ دیتے ہیں. فتح کی ساؤنڈ جو ہے وہ ایسے لگے گی جیسے آپ کو انگریزی میں آپ سن بولتے ہیں, اور کسرہ کی ساؤنڈ آپ کو یوں آئے گی جیسے آپ انگریزی میں پن کا لفظ بولتے ہیں, اور ضمہ کی ساؤنڈ آپ کو یوں آئے گی جیسے پٹ کا سائن آیا. اور یہ سکون جو ہے یہ ایبسنس آف واول سائن کو شو کرتا ہے کہ اس حرف کے اوپر کوئی ان سائنز میں سے کوئی سائن, ان علامات میں سے کوئی علامت موجود نہیں. نہ فتح ہے, نہ کسرہ ہے, نہ ضمہ ہے, بلکہ یہ سکون کے ساتھ ہے, خالی ہے یہ لفظ. اور جہاں یہ دو آئیں گے تو وہ حرف, وہ سائن تنوین کہلاتے ہیں. 2 فتح, 2 کسرہ, 2 ضمہ, یہ تنوین کہلاتے ہیں. اور یہ سائن جو ہے یہ شد کہلاتی ہے, یا شدہ اس کو آپ کہہ لیں, شدہ کہتے ہیں. شدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرف 2 دفعہ آ رہا ہے, ایک دفعہ سکون کے ساتھ, ایک دفعہ حرکت کے ساتھ. جیسے مما ہے, جیسے اما ہے. تو اما جو ہے یہ بھی ان پلس ما کو جب ملایا تو یہ دونوں جب ملے ہیں سکون اور فتح والا, تو اب یہ لکھنے میں یوں آیا اما یتسالون. تو یہ سائن جو ہے یہ شدہ کا سائن کہلائے گا. تو یہ تعارفی علامات کا تعارف جو ہے یہ اگر آپ کو اچھی طرح ہو چکا ہے تو ہم پہلے لیسن کی طرف انشاءاللہ موو کریں گے.